خطبہ بغیر الف، خطبہ مونقہ۔ یہ خطبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے معجزات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس خطبہ میں اول تا آخر ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں الف ہو، حالانکہ زبان عربی میں الف ایسا حرف ہے جو سب سے زیادہ مستعمل ہے، یعنی استعمال ہونے والا ہے۔ مطالب اصول میں لکھا ہے کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند اصحاب ایک مقام پر جمع تھے۔ بحث شروع ہوئی کہ حروف تہجی میں کون سا حرف ہے جس کے بغیر کوئی جملہ پورا نہیں ہو سکتا، اور الفاظ میں جس کا سب سے زیادہ استعمال ہو۔ سب نے اتفاق کیا کہ الف کے بغیر کلام کرنا ناممکن ہے۔ اس محفل میں حضرت علی علیہ السلام بھی موجود تھے۔ یہ سنتے ہی آپ نے فی البدی ہی یہ خطبہ ارشاد فرمایا: حمد کرتا ہوں میں اس کی جس کا احسان عظیم ہے، اس کی نعمت وسیع و کامل ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ اس کی حجت پہنچ چکی ہے اور اس کا فیصلہ مبنی بر عدل ہے۔ اس کی حمد کرتا ہوں جس طرح اس کی ربوبیت کا اقرار کرنے والا، اس کی عبودیت میں فروتنی کرنے والا، خطاؤں سے پرہیز کرنے والا، اس کی توحید کا اعتراف کرنے والا اور اس کے قہر سے پناہ مانگنے والا کرتا ہے۔ اپنے رب سے مغفرت اور نجات کا امیدوار ہوں اس روز جب کہ ہر شخص اپنی اولاد اور عزیزوں سے بے پرواہ ہوگا۔ ہم اس سے مدد و ہدایت چاہتے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں اس بندہ خالص کی طرح گواہی دیتا ہوں جو اس کے وجود کا یقین رکھتا ہو، اور مثل اس مومن کے جو اس کی وحدانیت کا یقین رکھتا ہو۔ اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک اور اس کی کائنات میں کوئی اس کا ولی یا حصہ دار نہیں۔ اس کی شان اس سے عرفہ و اعلیٰ ہے کہ اس کا کوئی مشیر، وزیر، مددگار، معین یا نذیر ہو۔ وہ سب کا حال جانتا ہے اور عیب پوشی کرتا ہے۔ وہ باطن کی حالت سے بھی واقف ہے۔ اس کی بادشاہت سب پر غالب ہے۔ اگر گناہ کیا گیا تو وہ معاف کر دیتا ہے اور عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ وہ فضل و کرم کرتا ہے، نہ اس کو کبھی زوال آیا نہ آئے گا، اور کوئی اس کے مثل نہیں۔ وہ ہر شے کے پہلے سے پروردگار ہے۔ وہ اپنی ہی عزت و بزرگی سے غالب ہے۔ وہ اپنی قوت سے ہر شے پر متمکن ہے۔ اپنی عالی مرتبی سے مقدس ہے۔ اپنی رفعت کی وجہ اس بے کبریائی ہے۔ نہ آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے، نہ نظر اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ وہ قوی، برتر، بصیر، ہر بات کا سننے والا اور مہربان و رحیم ہے۔ جس شخص نے بھی اس کا وصف کرنا چاہا عاجز ہو گیا، نہ کر سکا۔ جس نے اپنے فہم میں اس کو پہچانا اس نے خطا کی، اور وہ باوجود نزدیک ہونے کے دور ہے اور دور ہونے کے باوجود قریب ہے۔ جو اس سے دعا کرتا ہے وہ قبول کرتا ہے اور روزی دیتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ وہ صاحب لطف خفی ہے، اس کی گرفت قوی ہے اور عنایت بڑی، بہت بڑی ہے۔ اس کی رحمت وسیع ہے، اس کا عذاب دردناک ہے۔ اس کی رحمت جنت ہے جو وسیع اور حیرت انگیز ہے، اس کا عذاب دوزخ ہے جو مہلک اور پھیلا ہوا ہے۔ گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد اس کے رسول، بندہ صفی، نبی محبوب، دوست اور برگزیدہ ہیں۔ ان کو ایسے وقت مبعوث برسالت کیا جبکہ زمانہ نبی سے خالی تھا اور کفر کا دورہ تھا۔ وہ اس کے بندوں پر رحمت ہیں۔ مزید برآں اپنی نبوت کو ان پر ختم اور اپنی حجت کو مضبوط کر دیا۔ پس انہوں نے واعظ فرمایا اور نصیحت کی اور حکم خدا بندوں کو پہنچایا اور ہر طرح کی کوشش کی۔ وہ ہر مومن پر مہربان ہیں۔ وہ رحیم، سخی اور اس کے پسندیدہ اور پاکیزہ ولی ہیں۔ ان پر خدا کی جانب سے رحمت و سلام، برکت و عظمت اور اکرام ہو، جو بخشنے والا، قریب اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ اے حاضران مجلس، میں تمہیں تمہارے پروردگار کا حکم سناتا ہوں جو مجھے پہنچا ہے، اور وصیت کرتا ہوں اور تمہیں تمہارے پیغمبر کی سنت یاد دلاتا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ خدا سے ڈرو تاکہ تمہیں اطمینان قلب حاصل ہو، اور خدا سے ایسا ڈرو کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور ایسی پرہیزگاری اختیار کرو کہ جو تم کو نجات دلائے قبل اس کے کہ آزمائش کا دن آ جائے اور تم پریشانی میں گم ہو جاؤ۔
اس روز وہی شخص رستگار ہوگا جس کے ثواب کا پلہ بھاری اور گناہوں کا پلہ ہلکا ہوگا۔ تم کو چاہیے کہ جب بھی اس سے دعا کرو تو بہت ہی عاجزی اور گڑ گڑا کے توبہ اور خوشامد اور ذلت کے ساتھ کرو، اور دل سے گناہوں کا خیال دور کر کے ندامت کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کرو۔ تم کو چاہیے کہ بیماری سے قبل صحت کو، اور بڑھاپے سے قبل جوانی کو، فقر سے پہلے فراغ بالی کو، اور سفر سے پہلے حضر کو، اور کام میں مشغول ہونے سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ ایسا نہ ہو کہ پیری آ جائے اور تم سب کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاؤ، یا مرض حاوی ہو جائے اور طبیب رنج میں مبتلا کرے اور احباب روگردانی کریں، عمر منقطع ہو جائے اور عقل میں فطور آ جائے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ بخار کی شدت سے حالت خراب ہو گئی اور جسم لاغر ہو گیا، پھر جان کنی کی سختی ہوتی ہے اور قریب و بعید کا ہر شخص اس کے پاس آتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، پتلیاں پھر جاتی ہیں، پیشانی پر پسینہ آتا ہے، ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، اس کی زوجہ رونے پیٹنے لگتی ہے، قبر کھودی جاتی ہے اور اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی ساتھی متفرق ہو جاتے ہیں، آزاد شکستہ ہو جاتے ہیں، اور بینائی و سماعت جاتی رہتی ہے۔ پھر اس کو سیدھا لٹا دیتے ہیں اور لباس اتار کر غسل دیا جاتا ہے، اور کپڑے سے جسم پہنچتے ہیں اور خشک کر کے اس پر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے اور ایک بچھا دی جاتی ہے، اور کفن لایا جاتا ہے اور اس کی ٹھوڈی باندھ دی جاتی ہے، اور قمیض پہنایا جاتا ہے اور امامہ باندھ کر رخصت کر دیتے ہیں، اور پھر جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور بغیر سجدہ و تعفیر کے صرف تکبیر کے ساتھ اس پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ آراستہ طلا کار اور مضبوط محلوں سے نفیس فرش والے کمروں سے لا کر اس کو تنگ لحد میں ڈال دیتے ہیں، اور تہ بتہ اینٹوں سے قبر بنا کر پتھر سے کاٹ کر اس میں مٹی ڈال دی جاتی ہے اور ڈھیلوں سے پر کر دی جاتی ہے۔ میت پر وحشت چھا جاتی ہے، مگر کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ دوست و عزیز اس کو چھوڑ کر پلٹ جاتے ہیں اور سب بدل جاتے ہیں، اور وہ مردہ قبر میں پڑا رہتا ہے اور مٹی ہونے لگتا ہے، اور اس کے بدن پر کیڑے دوڑتے پھرتے ہیں، اس کی ناک سے پیپ بہنے لگتی ہے اور اس کا گوشت خاک ہونے لگتا ہے، اس کا خون دونوں پہلوؤں میں خشک ہو جاتا ہے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی ہونے لگتی ہیں۔ وہ روز قیامت تک اسی طرح رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر خدا پھر اس کو زندہ کر کے قبر سے اٹھاتا ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ قبر سے اٹھے گا اور میدان حشر و نشر میں بلایا جائے گا۔ اس وقت اہل قبور زندہ ہوں گے اور قبر سے نکالے جائیں گے، اور ان کے سینے کے راز ظاہر کیے جائیں گے، اور ہر نبی، صدیق و شہید حاضر کیا جائے گا، اور فیصلے کے لیے رب قدیر جو اپنے بندوں کے حالات سے آگاہ ہے جدا جدا کھڑا کرے گا۔ پھر بہت سی آوازیں اس کو پریشانی میں ڈال دیں گی اور خوف و حسرت سے وہ لاغر ہو جائے گا، اور اس بادشاہ عظیم کے سامنے جو ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو جانتا ہے ڈرتا ہوا حاضر ہوگا۔ اس وقت گناہوں کی شرم سے اس قدر پسینہ بہے گا کہ منہ تک آ جائے گا، اور اس کو اس سے قلق ہوگا۔ وہ بہت کچھ آہ و فریاد کرے گا مگر کوئی سنوائی نہ ہوگی، اور اس کے سب گناہ ظاہر کر دیے جائیں گے اور اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ پس وہ اپنے اعمال بد کو دیکھے گا اور اس کی بد نظری کی، اور ہاتھ بیجا مارنے کی، اور پاؤں برے کام کے لیے جانے کی، اور شرمگاہ بدکاری کی، اور جلد مس کرنے کی گواہی دیں گے۔ پس اس کی گردن میں زنجیر ڈال دی جائے گی اور مشکیں باندھ دی جائیں گی، پھر کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ روتا پیٹتا داخل جہنم ہوگا، جہاں اس پر سخت عذاب کیا جائے گا۔ جہنم کا کھولتا ہوا پانی اس کو پینے کو ملے گا، جس سے اس کا منہ جل جائے گا اور کھال نکل جائے گی۔ فرشتے آہنی گرزوں سے اس کو ماریں گے اور کھال نکل جائے گی۔ فرشتے آہنی گرزوں سے اس کو ماریں گے اور کھال اڑ جانے کے بعد نئی کھال پھر پیدا ہوگی۔ وہ بہت کچھ آہ و فریاد کرے گا مگر خزانہ جہنم کے فرشتے اس کی طرف سے منہ پھیر لیں گے۔ اسی طرح ایک مدت دراز تک وہ عذاب میں مبتلا اور نادم رہے گا اور استغاثہ کرتا رہے گا۔ میں پروردگار قدیر سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھے ہر مضر شے کے شر سے محفوظ رکھے، اور میں اس سے معافی کا خواستگار ہوں جیسے اس نے کسی شخص سے راضی ہو کر اس کو عطا کی ہو، اور ایسی مغفرت چاہتا ہوں جو اس نے قبول فرمائی ہو۔ پس وہی میری خواہشیں پوری کرنے والا اور مطلب کا برلانے والا ہے۔ جو شخص مستحق عذاب نہیں ہے وہ بہشت کے مضبوط محلوں میں ہمیشہ رہے گا، اور حور عین و خادم اس کے ملک ہوں گے۔
جام ہائے کوثر سے سیراب ہوگا اور خطیرہ قدس میں مقیم ہوگا، نعمت ہائے بہشت میں متصرف رہے گا اور نہر تسنیم کا پانی پیے گا، اور چشمہ سلسبیل سے جس میں سونٹا ملی ہوئی ہے اور مشک و عنبر کی مہر لگی ہوئی ہے سیراب ہوگا، اور وہاں کا دائمی مالک ہوگا اور معطر شراب پیے گا مگر اس سے خمار ہوگا اور نہ حواس میں فطور۔ یہ منزلت اس شخص کی ہے جو خدا سے ڈرتا اور گناہوں سے بچتا ہے، اور وہ عذاب اس شخص کے لیے ہے جو اپنے خالق کی نافرمانی کرتا ہے اور خواہشات نفسانی سے گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ بس یہی قول فیصل اور عادلانہ حکم ہے اور بہترین قصہ و نصیحت ہے جس کی صراحت خداوند حکیم و حمید نے اس کتاب میں فرمائی ہے جو روح القدس نے ہدایت یافتہ راست باز پیغمبر کے قلب پر نازل کیا۔ میں پروردگار علیم اور رحیم و کریم سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھ کو ہر دشمن لعین اور رحیم کے شر سے بچائے۔ بس اس کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والوں کو چاہیے کہ عاجزی کریں اور دعا کرنے والے دعا کریں، اور تم میں سے ہر شخص میرے اور اپنے لیے استغفار کرے، میرا پروردگار تنہا میرے لیے بس کافی ہے۔ شرح نہج البلاغہ جلد 4۔ نوٹ: یہ خطبہ ان کتب میں بھی مرقوم ہے: جمع الجوامع سیوطی، کفایت الطالب محمد بن مسلم شافعی، کشف الغمہ، اس کے رجال میں ابو الحسن الخلال، احمد بن محمد ثابت بن بندار، جری بن کلب وغیرہ ہیں۔ یہ 437 عیسوی سے 634 عیسوی تک یہ خطبہ جامع دمشق کے درمیان ادبیہ عربیہ میں شریک تھا۔